بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں لیکچرر حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الہدیٰ آن لائن اکیڈمی۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ اسلامک ایجوکیشن اسلامیات لازمی کا پاس پیپر 2023 کا جو پیپر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس پیپر کے دو پارٹ ہوں گے، آبجیکٹیو پیپر اور سبجیکٹیو، دونوں پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں جو آبجیکٹیو پیپر ہے یہ میں اس کے MCQ سالو کروں گا، یہ آپ کو بتاؤں گا اس میں سے کریکٹ آپشن کون سا ہے۔ تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ ہے، یہ تعلیمات اسلامی گروپ پہلا۔ تو کل نمبر جو ہیں 10 ہے، یہ آبجیکٹیو پیپر ہے اور اوپر یہ کوڈ نمبر ہے اس کا۔ تو اس کو پہلے سالو کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا جو سبجیکٹیو حصہ ہوگا یہ سالو کیا جائے گا۔ اور یہ پیپر جو ہے اگر اس کی بات کی جائے تو یہ فیصل آباد بورڈ کی طرف سے 2023 میں ہوا تھا، فرسٹ اینول 2023 میں فیصل آباد بورڈ کی طرف سے پیپر ہوا تھا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں اور اس کو پیپر کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں، پیپر پیٹرن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلا MCQs ہے، کویسچن نمبر 1 ہے یہ کہ پہلا اسلامی عقیدہ ہے، فرسٹ اسلامک فیتھ از۔ تو یہ 4 آپشن ہیں، اس میں سے آپ نے کریکٹ آپشن جو ہے اس کو ٹک کرنا ہے۔ تو پہلا اسلامی عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے، اس کا B آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ پہلا اسلامی عقیدہ جو ہے یہ توحید ہے، اس کا B آپشن کریکٹ ہے۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں یہ چیز بیان کی گئی ہے، البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ تو من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اور اسلام کا یہ پہلا فرسٹ اسلامک فیتھ جو ہے یہ توحید ہے۔ تو اس کا بھی آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد جو کویسچن نمبر 2 کویسچن ہے، کویسچن نمبر 2 ہے، اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ پہلی الہامی کتاب ہے، دا فرسٹ ریویلڈ بک از۔ تو پہلی اسلامی الہامی جو بک ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی وہ تورات ہے، یہ اس کا بھی آپشن کریکٹ ہوگا۔ اور یہ نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اگر اس کے ریلیٹڈ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ تورات کا معنی کیا ہے، تو تورات کا معنی ہوتا ہے قانون کو کہتے ہیں، قانون کو کہتے ہیں، لا کو۔ اور اگر یہ اس کا سیکنڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اور اس کا جو ہے انجیل، اس کا معنی ہوتا ہے خوشخبری۔ قرآن مجید کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور زبور کا معنی ہوتا ہے موٹے لفظوں سے لکھی گئی یا موٹے صفحات پر جو مشتمل کتاب ہو۔ آگے ان کی پھر الگ الگ سے خصوصیات ہیں تو وہ ہم ذکر نہیں کر رہے۔ بہرحال پہلی الہامی کتاب تورات ہے، اس کا B آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے کہ مصارف زکوٰۃ کی تعداد کتنی ہے، نمبر آف مصارف زکوٰۃ از۔ تو یہ آپ نے بتانا ہے کتنی ہے، تو یہ ٹوٹل 8 ہیں۔ مصارف زکوٰۃ کی تعداد جو ہے جن پہ زکوٰۃ صرف کی جائے گی، زکوٰۃ کا پیسہ روپیہ جو ہے جن کو دیا جائے گا، جو مستحق ہوتے ہیں، مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں، وہ 8 لوگ ہیں۔ اور ان کا ذکر جو ہے اگر یہ پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ مصارف زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے، تو یہ سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا ہے، پارہ نمبر 10 میں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ تو اس آیت میں یہ 8 جو ہے یہ بیان کیے گئے مصارف زکوٰۃ۔ اس کے بعد مخلوقات میں سے سب سے پہلے تکبر کیا، ہاؤ ڈو دا پراؤڈ ایٹ فرسٹ ان دا کریٹرز میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ فرسٹ جو ہے مخلوقات میں سب سے پہلے تکبر کس نے کیا ہے، تو یہ شیطان ہے۔ A آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ سب سے پہلے مخلوقات میں سے جس نے تکبر کیا ہے وہ شیطان ہے، فرسٹ آپشن کویسچن نمبر 4 کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا، A آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔
اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کویسچن نمبر 5 میں کہ صلہ رحمی سے مراد ہے حسن سلوک کرنا، کہ صلہ رحمی مینس ٹو ٹریٹ ویل ود، تو یہ کن کے ساتھ ہے؟ پیرنٹس کے ساتھ، والدین سے، اساتذہ سے، ٹیچرز سے، بچوں سے، چلڈرن یا رشتہ داروں سے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے جو ہوگا یہ ڈی ہوگا کہ رشتہ داروں سے۔ صلہ رحمی سے مراد ہے حسن سلوک کرنا رشتہ داروں سے، ریلیٹیوز کے ساتھ۔ اس کا ڈی آپشن کریکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد کویسچن نمبر 6 پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ تو 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، غزوہ حنین ہے، بدر ہے، موتا ہے اور غزوہ احد۔ اس کا تھرڈ آپشن جو آپشن نمبر سی ہے یہ کریکٹ ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے تھے یہ سریہ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ تو اس کا سی آپشن کریکٹ ہوگا کہ حضرت جعفر سریہ موتا میں شہید ہوئے تھے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، برادر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ سریہ موتا میں یہ ان کی شہادت ہوئی تھی، سی آپشن کریکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ صبر کے لغوی معنی ہیں، کویسچن نمبر 7 ہے کہ صبر کے لغوی معنی ہیں روکنا اور برداشت کرنا، مضبوطی، بیٹھنا یا کھڑے ہونا۔ اس کا فرسٹ آپشن ہے اسٹاپ اینڈ ٹولریٹ، برداشت اور روکنا اور برداشت کرنا۔ تو اے آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ صبر کے لغوی معنی ہیں روکنا اور برداشت کرنا، اپنے آپ کو ناگوار حالات میں، مصائب میں اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے آپ پہ قابو رکھنا، آہوزاری نہ کرنا، یہ صبر کا لغوی معنی ہے۔ تو اے آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد کویسچن نمبر 8 میں پوچھا جا رہا ہے کہ سورۃ الکوثر میں آیات ہیں۔ سورۃ القرآن جو کوثر ہے یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، تو اس کے نمبر آف ورسز ان سورۃ الکوثر یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو اس کے جو آیات ہیں سورۃ الکوثر کی یہ 3 ہیں، اس کا بھی اے آپشن کریکٹ ہوگا، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے یہ، اے آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ تدوین حدیث کا کام شروع ہوا تھا، تو یہ آپشن دیے ہوئے ہیں، بلینک پیج تھا یہ اس میں، تو اس کا پہلی صدی ہجری میں، 1st سینچری ہجری جو ہے اس میں پہلی صدی ہجری میں تدوین حدیث کا کام شروع ہو گیا تھا۔ حدیث کو لکھنے کا کام جو سٹارٹ ہوا تھا یہ پہلی صدی ہجری سے شروع ہو گیا تھا، اس کا بی آپشن کریکٹ ہوگا۔ کویسچن نمبر 9 کا بی آپشن پہلی صدی ہجری یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 10 میں پوچھا جا رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ واز ڈائڈ ان کس سن ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے؟ تو 254 ہجری جو ہے اس میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کویسچن نمبر 10 جو ہے اس کا بی آپشن کریکٹ ہے کہ 254 ہجری میں، 254 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی، اور ان کی مشہور کتاب جو ہے صحاح ستہ میں سے بخاری شریف ہے۔ تو یہ MCQs تھے 10 جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان کے آنسر بھی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، پارٹ 1 میں جو حصہ اول ہے انشائیہ حصہ جو ہے وہ اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جوابات لکھنے ہیں آپ نے۔ تو اس کا سب سے پہلا کویسچن ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ میں شرک کی کون سی قسم کی نفی پائی جاتی ہے؟ تو اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعبدوا کہ تم نہ عبادت کرو الا ایاہ مگر اسی کی، مثلا اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس میں کہتے ہیں کہ شرک کی کون سی قسم پائی جا رہی ہے، کس نفی کی جا رہی ہے؟ تو اس میں نفی کی جا رہی ہے شرک کی جو کس اقسام ہے، ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو اس میں اللہ رب العزت کے جو صفات کے تقاضے ہیں اس کی نفی پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر 2 اثرات تحریر کریں۔ انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے یہ، اور کہہ لیں کہ یہ آخرت کا ضامن ہوتا ہے، یہ عقیدہ دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی 2 خصوصیات لکھیں۔ عالمگیر کتاب ہے، عیب سے بے عیب ہے، عیب سے کتاب جو ہے عیب سے پاک کتاب ہے، تو عالمگیر کتاب ہے، اور ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس کے ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں جو کسی کتاب کو پڑھنے سے نہیں ملتی۔
یہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ عقیدہ آخرت انسان کو صابر کیسے بناتا ہے، اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے، تو ایسی نمازیں جو دکھلاوے کے لیے پڑھی جائیں اور جس میں انسان کا خضوع شامل نہ ہو، ان کو بے روح نمازیں کہتے ہیں۔ دہشت گردی کے سد پاب کے لیے 2 تجاویز دیجیے۔ ایک تو اسلامی تعلیمات کا صحیح جو ہے کہہ لیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو صحیح طریقے سے لوگوں کو پیش کرنا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور حکومتی سطح پر اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اس حوالہ سے آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ جو بھی تجاویز آپ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ حدیث میں منافق کی کیا پہچان بیان ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق وہ ہے کہ جب وہ شخص کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی کے ساتھ اس کا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ جب کسی سے اس کا لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ پر اتر آئے، گالی دے۔ حج مقبول سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد قانون کی خلاف ورزی کی 2 وجوہات کون کون سی ہیں؟ تو قانون کی خلاف ورزی کی وجوہات آپ لکھ سکتے ہیں۔ ایک تو لا آرڈر کا خیال نہ کرنا، اور سفارش وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہیں اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا، یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ پہلے 2 کہہ لیں کہ جو چیپٹر تھے ان میں سے لیے گئے تھے۔ اب کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر آپ نے جوابات لکھنے ہیں، تو یہ ٹوٹل جو ہے 9 کویسچن آپ کو دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ نے 6 کے جوابات دینے ہیں، اور یہ 2 لاسٹ جو چیپٹر ہیں، ٹوٹل چیپٹر فرسٹ ایئر کے بک کے 4 ہیں، تو 2 فرسٹ چیپٹر جو ہیں ان میں سے 6 کویسچن آپ نے اٹیمپٹ کرنے، 6 جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ جو ہے 2 چیپٹر 3rd اور 4th میں سے آپ نے یہ جوابات دینے ہیں۔ تو ذکر کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ذکر کے لغوی معنی ہوتا ہے یاد کرنا، اور اصطلاح میں اللہ رب العزت کو اپنی زبان کے ساتھ، اپنے فعل اور قول کے ساتھ اور عملی طور پر یاد کرنے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس کا ذکر کرنا، یہ اس کا اصطلاحی مفہوم میں آئے گا۔ آگے پھر ذکر کی اقسام ہے، ذکر خفی ہے، جلی ہے، اور دیگر اقسام اس کی بیان کی جائیں۔ رشتہ مواخات سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو مدینہ میں جو انصار صحابہ اور مہاجرین تھے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا، اس کو رشتہ مواخات کہتے ہیں۔ اخون عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، اور رشتہ مواخات سے مراد ہے بھائی چارے کا رشتہ۔ اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو کیا قرار دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے۔ ترجمہ لکھیے۔ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بے شک بھیجا گیا ہے لاتمم، تاکہ میں تکمیل کروں، مکمل کر دوں، حسن الاخلاق، حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید کے 2 نام لکھیں، تو کوئی سے 2 نام جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، جیسے ہے کتاب، اس کا نام ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کو ذکر بھی کہا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے شفا کہا گیا ہے، قرآن پاک کو نور کہا گیا ہے۔ اس طرح کوئی سے بھی آپ جو نام آپ کو یاد ہیں، فرقان کہا گیا ہے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ مدنی صورتوں کی 2 خصوصیات لکھنی ہیں جی آپ نے۔ مدنی صورتوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ ایک تو یہ خوبی ہے اس کی کہ یہ مختصر کہہ لیں کہ مدنی صورتیں جو ہیں لمبی صورتیں ہیں، جیسے سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور اس میں موسٹلی جو خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ عائلی زندگی جو ہے، خاندانی زندگی، اس حوالہ سے اس میں کہہ لیں کہ احکامات ہیں، جہاد کے حوالہ سے ہے، نماز، روزہ، حج، ارکان اسلام کے حوالہ سے اس میں جو ہے بات کی گئی ہے، تو اس میں سے آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ ترجمہ لکھیے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو بے شک اس کا ترجمہ جو ہوگا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یأمر، حکم دیتے ہیں، اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، والاحسان، اور احسان کا۔ صحائح ستہ میں سے 2 کتب کے نام لکھنے ہیں جی۔ صحاح کا معنی صحیح کی جمع ہے یہ، اور ستہ کا معنی ہوتا ہے 6۔ تو حدیث کی جو صحیح 6 کتابیں ہیں علماء کے نزدیک، ان میں سے 2 کا کتاب کوئی صاحب بخاری شریف لکھ دیں، مسلم شریف لکھ لیں، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے۔ اس کے بعد سنن ابن ماجہ کے مؤلف کا نام پوچھا گیا ہے، تو ان کے رائٹر کا آپ نے نام بتانا ہوگا۔ یہ کویسچن جو ہے حصہ 2 میں سے کوئی سے 2 سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ لانگ کویسچن میں سے
رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تحریر کیجیے، یا پھر دوسرا کویشچن یہ ہے کہ حج پر تفصیلی نوٹ لکھیں، یا پھر اس کے بعد 6 نمبر جو ہے کہ اخوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج جو ہے اس حوالہ سے آپ نے لکھنا ہے، یا اخوت کے بارے میں۔ تو یہ 2023 کا پاس پیپر تھا جس کے ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچن اور لانگ کویشچن آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آبجیکٹیو بھی سبجیکٹیو پیپر جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، اس کے مد نظر رکھ کے آپ اگلے پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو طلباء جو ہے اگزام دے رہے ہیں اور اس طرح کی مزید انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پاس پیپر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پر جو پیپر ہیں ترجمہ القرآن اور دیگر سبجیکٹس کے وہ انشاءاللہ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔